اب یہ عمرے کا طریقہ میں عرض کر رہا ہوں، مختصر طریقہ ہے جو عمرے کے لیے ہے۔ تو عمرے کے صرف 2 ارکان ہیں، تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ ایک رکن ہوتا ہے اور ایک وجوب ہوتا ہے۔ تو رکن ہے ایک پلر کی طرح ہے کہ اگر وہ پلر گر جائے گا تو وہ رکن ختم ہو جائے گا، وہ عمل ختم ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، صحیح نہیں ہوگا۔ تو اس کا خیال رکھنا ہے، حج میں بھی عمرے میں بھی۔ عمرے میں جیسے کہا 2 ہی رکن ہیں، طواف خانہ کعبہ کے 7 چکر اور سعی صفا مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر، یہ 2 ہی رکن ہیں اس کے۔ اگر کوئی طواف ہی نہیں کرے گا تو اس کا عمرہ ہی نہیں ہوا۔ جس نے صحیح کرنی ہے صحیح نہیں کی، ویسے گھر چلا گیا، اس کی عمرہ نہیں ہوا۔ یہ 2 لازمی ہیں رکن اس کے جو عمرے کے۔ حج میں بھی وہ آگے بات آئے گی۔ تو لہذا پھر یہ ہے کہ آپ نے یہ طواف کرنا ہے، اور طواف میں اس کے بعد صحیح کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر طواف کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے مقام ابراہیم کے پاس، وہاں پڑھ لیں اگر جگہ ہے، نہیں ہے تو خانہ کعبہ میں حرم میں جہاں پہ بھی جگہ ملے وہاں پڑھ لیجیے۔ صحیح کی طرف جانا ہے آپ کو، اس کے راستے میں دیکھ لیجئے کہیں پہ کوئی جگہ ہے تو وہاں پڑھ لیجئے، اور پھر صفا مروہ کی طرف چلے جائیے۔ اور حج تمتع کا جیسے میں نے بتایا ہے کہ وہ آپ نے اس میں احرام کھول دینا ہے۔ تو یہاں پر جو نیت کریں گے عمرے کے ارکان کے حوالے سے کہ لبیک اللہم عمرتن، تو یہ آپ نے نیت کر لی، بس یہ کہنا کافی ہے آپ کا کہ لبیک اللہم عمرتن۔ تو یہ بیت اللہ یعنی کعبہ کا طواف ہے اور صفا مروہ کی سعی ہے۔ اگر کوئی رکن باقی رہ گیا تو عمرہ باطل ہو جائے گا۔ بعض لوگ یہ ہیں کہ وہ لاپرواہی کہ عمرہ کر لیا، طواف بھی کر لی، سعی بھی کر لی، اب آگے سر مڑائے نہیں۔ جب تک کہ سر نہیں مڑائیں گے پابندیاں باقی رہیں گی۔ اگر وہ کریں گے تو اس کے اوپر دم لازم آ جائے گا۔ اسی لیے پھر ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بال بھی مونڈ لیں یا کتروا لیں، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے کپڑے پہنے احرام کھولیں۔ کہ واجبات پھر یہی ہیں جن کے اوپر دم آ سکتا ہے۔ رکن جو ہے وہ دم سے کور نہیں ہوتا، لیکن واجبات جو ہیں اس میں دم دیا جا سکتا ہے۔ میقات پر یا اس سے پہلے احرام باندھنا یہ لازمی ہے، اور لیکن کہ آدمی اس سے پہلے احرام باندھ کے میقات پہ نیت کر لے۔ اور دوسری بات ہے کہ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ سر مڑوانا یا بال ترشوانا، سر مڑوانا افضل ہے، لیکن آپ نے دوبارہ پھر کرنا ہے تو اسی لیے آپ بال ہلکے کروا لیں۔ تو لہذا یہ کہ اگر عمرے کا کوئی واجب رہ جائے تو فدیے میں قربانی کرنی پڑتی ہے، یعنی دم دینا پڑتا ہے، یا 6 مسکینوں کو کھانا ہے، یا 3 دن کے روزے ہیں۔ کہ جو بھی فدیہ ہو وہ حرم مکہ کی حدود میں ہی ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ گھر آ کے دے دیں کہ جی پاکستان جا کے دے دیں گے، نہیں، وہیں دینا ہے، سوائے روزوں کے۔ اگر روزے رکھنے ہیں آپ نے تو وہ آ کے رکھے جائیں گے قربانی کے فدیے کے طور پر۔ اب یہ ہے طواف کا سلسلہ ہے۔ تو طواف جو شروع ہوگا، شروع اور ختم وہی حجر اسود جہاں پر ہے، حجر اسود کا جو پوائنٹ ہے وہاں سے آپ اینٹی کلاک وائز اس پہ چلیں گے۔ تو آپ چلیں گے اس طرف تو اسی طرف پہلے لیفٹ پہ آپ کے کعبہ کا دروازہ آئے گا، اس کے بعد پھر مقام ابراہیم نظر آ رہا ہے آپ کو، وہ ہے جو یہ گول ایک وہاں پہ نشان لگا ہوا ہے، چاہے اس کے اندر سے کریں باہر سے کریں طواف ہو جائے گا۔ پھر آگے چلیں گے تو یہ یو ٹائپ یہ دیوار نظر آتی ہے جو حتیم کہلاتی ہے، خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے، تو اس کے اوپر سے ہی پھر ہم چلیں گے، اور رکن شامی ہے، پھر رکن یمانی آئے گا۔ یہ رکن یمانی پر یہ ہے کہ اس کو ہاتھ لگایا جاتا ہے، چوما نہیں جاتا، صرف ہاتھ لگایا جاتا ہے۔ اگر لگا سکیں تو ٹھیک ہے، نہیں لگا سکتے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ کچھ نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر وہ دعا پڑھیں گے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور پھر یہ حجر اسود آ جائے گا۔ یہاں پہ آپ کا 1 چکر ہو گیا۔ اس پہ آپ استلام کریں گے یا ہاتھ لگائیں گے یا بوسہ دیں گے، جو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر بوسہ دے لیں تو بھی ٹھیک ہے، ہاتھ لگا کے ہاتھ کو چوم لیں یہ بھی ٹھیک ہے، دور ہیں تو صرف اشارہ کریں گے بسم اللہ اللہ اکبر، اور پھر آگے چل پڑیں گے۔ تو یہ ہے طواف کا طریقہ۔ اس طرح آپ نے اس کے 7 چکر لگانے ہیں، 7 چکر لگا کے یہ آپ کا طواف مکمل ہو جائے گا۔ اور
اس کے بعد پھر آپ نے مقام ابراہیم پہ جا کے جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ اس طرح آپ نے وہ طواف کرنا ہے۔ اس میں 2 سنتیں ہیں جو صرف مردوں کے لیے ہیں۔ احرام کی چادر کو دائیں کندھے کے نیچے سے لے کر بائیں کندھے پر ڈال دینا، یہ جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں اس طرح یہ بایاں کندھا جو ہے یہ ننگا ہوگا۔ یہ طواف میں صرف، باقی لوگ پورے حج میں ہی اسی طرح چلتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ صرف اور صرف طواف کے چکروں میں ہے۔ اور دوسری ہے رمل، اس میں صرف ذرا تیز چلنا ہے، یہ اگر ہو سکے، اب تو رش ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے، اگر ہو سکے تو کریں ورنہ نہ کریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ 2 سنتیں ہیں جو کہ مردوں کے لیے ہیں، خواتین کے لیے نہیں ہیں، یہ بھی طواف میں ہی ہم نے کرنا ہے۔ تو یہاں پہ طواف کے جو مسائل ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر قسم کے طواف کے 7 چکر ہی ہوتے ہیں، 7 سے کم نہیں ہوتے، زیادہ نہیں ہوتے۔ دوسری بات کہ پورے 7 چکر بلا کسی روک ٹوک کے مکمل کریں، بہت ہی کوئی ضرورت ہو جائے تو رخصت ہے، ورنہ طواف ساقط ہو جائے گا۔ نماز آ گئی بیچ میں تو وہیں پہ نماز پڑھ لیں اور پھر شروع کر دیں، وہیں سے شروع کر کے اپنا طواف مکمل کریں۔ باوضو کرنا ہوگا، اور اگر کوئی آپ کو شک ہو جائے تو نظر انداز کریں، لیکن یہ اصول ہے کہ جو بھی کم تر ہے اس کے اوپر بنیاد رکھیں۔ یعنی اگر آپ کو یہ شک ہے کہ میں نے 3 کیے ہیں یا 4 کیے ہیں، یا 4 کیے ہیں یا 5 چکر لگائے ہیں، تو آپ 4 کو بنیاد رکھیں گے کہ اس لیے کہ وہ یقینی ہے، 5واں جو ہے وہ شک ہے، تو شک کو چھوڑ دیں، یقین کو بنیاد بنائیں اور پھر باقی چکر بھی لگا لیں، اس طرح ہوگا۔ قضاء حاجت کے لیے جانا ہے تو طواف کو روک لیں، وضو کر کے پھر واپس آئیں، اور پھر جو ہے جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے شروع کر دیں۔ بعض نے کہا کہ نہیں، اگر زیادہ دیر ہو جائے تو پھر یہی ہے کہ آپ دوبارہ طواف شروع کریں گے۔ اور انہی مسائل میں سے یہ مسائل بھی بیان کیے گئے ہیں کہ طواف کے دوران کوئی مخصوص ذکر یا دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ صرف یہی دعا پڑھو، یہ دعا پڑھو، ایسا کچھ نہیں کہا۔ یہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے، جو کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، تیسرے چکر، ایسی کوئی دعا نہیں، یہ سب اپنی بنائی ہوئی لوگوں کی ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنائی ہے۔ تو آپ دعا خود مانگیں، کسی گروپ کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے، اس میں آپ جو چاہیں پڑھ لیں، تلاوت قرآن کر لیں، آپ کو قرآن یاد ہے تو قرآن پڑھ لیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے، کوئی اور چیز ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک یہ پڑھ لیے، کہیں پہ آپ وہ استغفار ہے کہ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، جو بھی ہے سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر، یہ تمام ذکر الہی کے طریقے ہیں، جو بھی آپ کو آسانی سے ہو آپ کر سکتے ہیں، کوئی مخصوص نہیں ہے۔ جیسے کہ صرف یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے وہاں ہم یہ دعا کریں گے کہ ربنا آتنا فی الدنیا، یہ دعا پڑھی جائے گی۔ اور یہ رکن یمانی کا بھی میں نے عرض کیا کہ اس کو صرف ہاتھ لگانا ہے، بوسہ نہیں دینا ہے، اور وہاں کچھ نہیں پڑھنا ہے، اور اس کو کسی اور حصے کو ہاتھ لگانا خانہ کعبہ کا اس کو مسنون نہیں ہے۔ یہ 2 ہی طریقے ہیں، رکن یمانی کو اور حجر اسود کو، تو ان کو لگانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس کے مطابق ہی آپ نے یہ طواف کرنا ہے۔ مقام ابراہیم جو کہ خاص جگہ ہے خانہ کعبہ کے ساتھ، اس میں نبی کے اسم وہاں پہ تشریف لائے تو آپ نے یہ دعا پڑھی تھی کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ تو یہاں آ کے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیں، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ کہیں اور یہاں جگہ نہ ملے تو کہیں اور پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ دھکم پیل کے ذریعے سے جیسے لوگ کرتے ہیں کہ وہاں پہ حلقہ بنا لیتے ہیں کچھ لوگ کھڑے ہو کے، جو مضبوط قسم کے لوگ، کہ طواف کے دوران ہی وہیں پہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں سے نمازیں پڑھوا رہے ہیں، اپنی بھی عورتوں کی بھی، تو یہ تکلیف دینا ہے لوگوں کو، تنگ کرنا ہے، پریشان کرنا ہے، لوگ طواف کر رہے ہیں اور آپ بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے، یہ بہت غلط طریقہ ہے جو بعض لوگوں نے اپنایا ہوا ہے۔ آب زمزم بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے جو ہمیں دی گئی ہے، تو اس کو بھی پینا، اس کے بعد پی لیں، بعد میں پی لیں، جب بھی ہو، بہت ہی وافر مقدار میں موجود ہے، ہر جگہ پہ اس کے کولر لگے ہوئے ہیں، جب آپ وہاں سے نکلیں گے، ہٹیں گے طواف سے تو وہاں پر بھی آپ کو ملیں گے، صحیح کے دوران بھی آپ کو وہاں پہ بھی وافر مقدار میں وہاں پہ کولرز لگے ہوئے ہیں، جتنا چاہیں پئیں، وہاں پر کوئی پابندی نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ آئیں گے صفا مروہ کی سعی پہ، تو سعی کی یہ مقدس عبادت بھی ہماری پیاری ماں ہاجر، ان کی
پیروی میں ہم کرتے ہیں، جو کہ اپنے بیٹے اسماعیل کی وجہ سے انہوں نے چکر لگائے تھے دونوں پہاڑیوں کے درمیان، صفا اور مروہ۔ اسی لیے قرآن نے بھی یہی کہا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ تو لہذا ہمیں پھر اس کا کہا گیا ہے کہ جو بھی حج اور عمرہ کرے تو وہ پھر یہ صفا مروہ کے درمیان یہ چکر لگائے، طواف کرے۔ تو یہ سنت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہو گئی، تو وہ ہم نے اس میں کرنی ہے اپنے عمرے میں۔ یہاں پہ جو اس کا طریقہ ہے کہ یہ آپ صحیح کا آغاز کریں گے صفا کی پہاڑی سے، وہیں سے ہی راستہ جائے گا خانہ کعبہ کے، جب دیکھیں گے بورڈ لگا ہوا ہوگا کہ یہاں پہ یہ صحیح کی طرف یا صفا کی طرف راستہ جا رہا ہے، تو وہاں پہنچ کے اس کی پہاڑی جو تھوڑی سی باقی ہے وہیں پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے، وہاں سے نظر آئے گا آپ کو خانہ کعبہ، اور وہاں پر یہ آیت تلاوت کریں گے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ یہ پہلی دفعہ ہی پڑھنا ہے، اس کے بعد یہ دعا کریں گے اور یہ کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ وانجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اور جو بھی دعائیں مانگنا چاہیں تو یہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، یہاں پہ بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو وہاں پر پھر آپ وہ یہ دعائیں بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھتے جائیں گے، اور جتنا بھی ہو سکے وہاں کھڑے ہو جائیں اور یہ پڑھیں جو ذکر آیا ہے، یہ ذکر کو بھی اور اپنی دعائیں بھی کر لیں۔ پھر وہاں سے اب آپ چلیں گے مروہ کی طرف۔ صفا اور مروہ کے بیچ میں ایک حصہ آئے گا جس کی طرف سبز لائٹیں ہیں، آپ اس سے پہلے تو آپ آرام سے چلتے رہیں گے نارمل انداز میں، لیکن جہاں پہ یہ سبز لائٹیں ہیں وہاں آپ کو ذرا تیز چلنا ہوگا، مردوں کو خاص طور پہ وہ تیز چلیں گے، اور عورتوں کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو وہاں پہ پھر آپ جب مروہ پہنچ جائیں گے تو آپ کا ایک چکر ہو گیا، صفا سے مروہ ایک چکر ہے، دو نہیں یہ ہوں گے، یہاں پہ ایک ہی چکر ہو جائے گا، اور جب مروہ سے صفا آئیں گے تو یہ دوسرا چکر آپ کا شروع ہو جائے گا، اور اس طرح پھر آپ 7 چکر لگائیں گے، اور ہر دفعہ جو ہے صفا پہ بھی یہ دعائیں کریں گے، اور جو بتایا گیا ہے وہ اسی طرح مروہ پر، وہاں پر بھی جا کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے یہی پڑھیں گے دعائیں، اور اپنی دعائیں بھی جو آپ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ کر کے پھر آپ اگلے طرف چلے جائیں گے، اس طرح وہ 7 چکر ہوں گے، اور 7واں چکر آپ کا مروہ پہ ختم ہوگا۔ مروہ پہ ختم ہوگا، پہلے تو یہ کہ مروہ کے باہر ہی اس قسم کے وہ بیٹھے ہوئے تھے حجام، جہاں پہ حجامت کروائی جا سکتی تھی، اب نہیں ہے، اب آپ کو جو وہ ہے جو ٹاور ہے اس کے نیچے وہاں پہ آپ کو ملیں گے، وہاں جا کے آپ یہ اپنا بال کٹوا سکتے ہیں۔ تو صحیح سے متعلق جو کچھ غلط فہمیاں ہیں، تو پہلی بات ہے کہ پورے صفا مروہ کے درمیان تیز چلنا یا بھاگنا اس کی ضرورت نہیں ہے کہ بھاگتے چلے جا رہے ہیں بھاگتے چلے جا رہے ہیں، کوئی وہاں پہ کوئی مقابلہ تو نہیں ہو رہا دوڑ کا، تو اسی لیے آرام سے چلیں، آرام سے سکون سے اطمینان سے چلیں، صرف وہ جگہ جو ہے جتنی وہاں پر آپ کو کہا گیا کہ ذرا تیز چل لیں، چل سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں چل سکتے تو کوئی حرج نہیں ہے، آرام سے بھی چل سکتے ہیں۔ اور بعض یہ سمجھتے ہیں کہ صفا سے مروہ پہ صفا پھر مروہ سے صفا یہ ایک چکر ہوگا، تو یہ غلط ہے، یہ 2 چکر ہیں، اسی لیے ایک جانب ہی ایک چکر اس کو کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ آیت جو ہے سورہ 158 سورہ بقرہ کی، یہ ہر دفعہ نہیں پڑھی جائے گی، ایک دفعہ ہی پڑھی جائے گی شروع میں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ صحیح شروع کرنے سے پہلے صفا پر کھڑے ہو کر پڑھی جائے گی، باقی چکروں میں نہیں ہے۔ اور یہاں پر بھی ہم کہیں گے کہ اس کی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، کوئی آپ کو پہلے چکر دوسرے چکر میں جو آپ کو گھن چکر بنا دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے جو ذکر کرنا ہے وہ کر لیں، آپ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، جو بھی آپ کرنا چاہیں کرتے رہیں، پڑھتے رہیں۔